ملک میں اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی ہیں، دو نعمتیں دی، ایک دعوت اور دوسرے مسلمان، ایک دعوت اور دوسرے مسلمان۔ اگر مسلمان اخلاق اور دعوت کو جمع کر لے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اس ملک میں امن اور اس ملک میں سلامتی کا اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ تو جب اقوام عالم کی ہدایت کا جذبہ دل سے نکل جاتا ہے اور ملک و مال اور غیروں کی فنا ہونے والی جنت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کام یہ تھا کہ اپنی باقی رہنے والی جنت کی طرف لاتے ان کو ان کی فنا ہونے والی جنت سے نکال کر، ان کی فنا ہونے والی جنت سے نکال کر اپنی باقی رہنے والی جنت کی طرف لاتے ان کو، بجائے یہ کرنے کے خود ان کی فنا ہونے والی جنت کی طرف جانے لگے۔ اپنی باقی رہنے والی جنت کو تو بھول گئے کہ اللہ کا کیا وعدہ ہے، اور غیروں کی فنا ہونے والی جنت کے حریص ہو گئے، اور یوں کہتے ہیں ہمارا حصہ لے رہے، حالانکہ سارا حصہ ان کا ہے، ہمارا تو آخرت میں ہے، ہمارا تو آخرت میں نہیں۔ ہاں تمہیں تمہاری چیز اگر دنیا میں کچھ ہے گزارے کے لیے، اگر دنیا میں کچھ ہے تمہارے واسطے تمہارے گزارے کے لیے، تو وہ صرف اس شرط پر ملے گا کہ تم ان کی ہدایت کے طالب بنو، ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، پوری آیت پڑھتے چلے جائیں۔ آگے شرط لگا دی ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو آپ نے متوجہ کیا اس طرف کہ یہ سب کچھ ملے گا اس شرط پر کہ تم صرف اللہ کے رسول کے طالب بنو۔ اگر دنیا کی طلب ہے تو چلو تمہیں دنیا مل جائے گی، لیکن یہ سارے وعدے ان کے نہیں پورے ہوں گے جو آخرت چاہتے ہیں۔ اس لیے مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ ام حکیم نے یہ کہہ کر تیار کیا اکرمہ کو، ام حکیم نے یہ کہہ کر تیار کیا اکرمہ کو کہ تم جانتے بھی ہو ان کو، یہ سب سے زیادہ جوڑ کر چلنے والے، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، سب سے زیادہ اکرام کرنے والے۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امن لے لیا ہے۔ ہاں تم امن ہو، میں نے امن لے لیا۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ میرے باپ نے ستایا ہے، مجھ سے بدلہ لیں گے۔ نہیں، یہ کمینے پن کی بات ہے، یہ کمینے پن کی بات ہے کہ کسی کے باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا جائے، یہ کمینے پن کی بات ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کسی کے باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا جائے یہ کمینے پن کی بات ہے۔ نبی کے اخلاق اس کمینے پن سے بہت اونچے ہوتے ہیں، یہ کمینے پن کی بات ہے کہ ہم باپ کا بدلہ بیٹے سے لیں گے۔ انہیں ڈر تھا، انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ادھر جب چلنے لگے ساتھ بیوی کو لے کر چلی، راستے میں حضرت اکرمہ کو بیوی سے صحبت کا تقاضا ہوا۔ بیوی سے کہا میں صحبت کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی صحبت؟ تم میری بیوی نہیں ہو؟ صحبت کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا تم جس دین پر ہو اس پر ہوتے ہوئے مجھ سے نہیں مل سکتے۔ تم جس دین پر ہو اس پر ہوتے ہوئے مجھ سے نہیں مل سکتے۔ یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لوگ خواہش کے لیے مذہب بدل دیتے ہیں۔ خواہش کے کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، اگر جی بدلنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، بدل دیں گے۔
کیونکہ جب اللہ کے رسول کے غیر کی محبت ان پر غالب آ جائے گی تو پھر مسلمان وہ قدم اٹھائے گا جو اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ہوگا اور آخرت کو ضائع برباد کرنے کا ہوگا. کہا کہ نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھ سے نہیں مل سکتے. تو اس پر دیکھو حضرت اکرمہ کے دل میں جو اسلام کی ہیبت اور اسلام کی عظمت جو بیٹھی وہ صرف اس لیے. جواب میں کہا انہوں نے، جواب میں کہا حضرت اکرمہ نے بیوی سے کہ اگر میں اسلام لائے بغیر تجھ سے نہیں مل سکتا اور صحبت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے. یہ اصل بات ہے کہ اگر مسلمان خواہش کے لیے دین کو قربان کرے گا، اگر مسلمان خواہش کے لیے دین کے احکام کو توڑے گا تو غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جائے گا، اور اگر مسلمان خواہش کو قربان کرے گا اسلام کے لیے تو غیروں کے دلوں میں اسلام کا رعب بیٹھ جائے گا. یہ اصل بات ہے. کہ اچھا جی میں اسلام کے بغیر مل نہیں سکتا کہ نہیں؟ جی تو پھر کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے کہ ہاں یہ ایسا مذہب ہے کہ جب تک آپ میرے دین پر نہیں آئیں گے آپ مجھ سے نہیں مل سکیں. لے کر چلی. اللہ اکبر. آپ کی طرف آنے والے کا یہ مقام ہے اور دعوت دے کر کسی کو لانے والے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے وہی سے بتا دیا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آ رہے ہیں. یہ کسی مفسد کا بیٹا نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو اطلاع کی جائے. ان کی آمد سے پہلے ہی وہی سے معلوم ہوگی آپ کو کہ اکرمہ آ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو جمع کیا، تاکید کی، ہدایات دی اور فرمایا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آ رہے ہیں. اشارے میں بھی باپ کا کوئی ذکر مت کرنا بیٹے کے ساتھ، ورنہ آدمی پچھلا غصہ نکالتا ہے اور پچھلے بدلے لینا یاد آتا ہے. اسلامی نہیں سکھا، اسلامی نہیں سکھا، اسلام یہ نہیں سکھا. میں تو یقین طور پر جانتا ہوں کہ نبوت کے اخلاق اور ساری اقوام باطلہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو اصل چاہت تھی، ان کی ہدایت کی، مسلمان نے صرف ان دو چیزوں کو ضائع کر کے بدامنی پیدا کی ہے. میں تو ہر وقت یہ سوچتا ہوں بدامنی اس لیے ورنہ اخلاق، احسان، یہ سب سارا جالا صاف ہو جائے اگر مسلمان چیز اور آ جائے. اخلاق، احسان اور ہدایت کی تمنا امت کی. چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، ان کا اکرام کرنا ہے. اور آپ ان کے آنے پر اتنا جلدی اچھل کر کود کر روایت میں کود کر آیا، ویسا بھائی کود کر. اور آپ نے ان کے آنے کے بعد اتنی تاخیر نہیں کی کہ آپ کرتا پہنتے، آپ صرف لنگی باندھے ہوئے تھے اور جسم پر کپڑا اس کے علاوہ نہیں تھا. اس طرح آپ نے اچھل کر کود کر ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے امن دی ہے کیا؟ فرمایا کہ ہاتھ میں امن ہے. سوچو اس زمانے میں مسلمانوں کی اجتماعیت ایسی بکھری، ایسی ٹوٹی. فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسلمانوں کی ایسی اجتماعیت ہے اور ایسی اجتماعیت مسلمانوں کی رہنی چاہیے کہ اگر کمزور ترین مسلمان کسی غیر مسلم کو امان دے دے تو یہ غیر مسلم سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہونا چاہیے. اور ہوتا تھا. حکم بن کیسان یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے
دعوت دی صحابہ نے انکار کر دیا اسلام سے، پھر دعوت دی، پھر اسلام سے انکار کر دیا، ارادہ کیا انہوں نے قتل کرنے کا، یہ دیکھا یہ دعوت دیتے ان کو قتل کیوں کر رہے، کیونکہ جو قتل ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا، پنچایت پر آ گیا وہ جہنم سے بچ گیا، جہنم سے بچانا مطلوب ہے نا۔ جب دیکھا کہ یہ اسے قتل کر دیں گے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی نے حکم بن کیسان کو امان دی کہ یہ میں نے اس کو امان دی، بس اس کے کہتے ہی سارے مسلمانوں کے درمیان ایک مشرک معمون ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اور اس زمانے میں حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ اگر ایک مسلمان کو ایک جماعت معاف کر دے گی تو مسلمان دوسری جماعت مسلمان کو معاف نہیں کرے گی۔ جی ہاں، عجیب بات، سوچو، غور کرو کہاں سے کہاں پہنچے۔ وہاں سے ایک مشرک کے امن پر، ایک مشرک کو امن دینے پر سارے مسلمان ایک مسلمان کے امن کو امن مان رہے، اور یہاں ایک مسلمان کو اگر ایک قوم ایک جماعت معاف کر دے تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی، ہم معاف نہیں کرتے۔ سوچو، صدیق کا خطبہ ہے کہ امت کی اجتماعیت اور امت کی وحدت کلمہ یہ تھی کہ اگر ایک مسلمان، کمزور ترین مسلمان، کسی ایسے مشرک کو امان دے دے جسے سب مارنا چاہتے ہیں تو یہ مسلمان سب کے درمیان محفوظ ہو جائے۔ حکم بن کیسان کو لے کر عرض کیا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمیوں کو لے کر خود بیٹھے، ہم تو کسی کو مسجد میں لا کر 10 منٹ بات کرنا بھی ہمیں بھاری پڑتا ہے، اور اب تو عجیب ہی حالت کی بات ہے کہ مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے، بات پہنچا دو۔ وہاں ہر ایک کو کوشش کر کے ماحول میں لایا جا رہا ہے کہ ماحول میں لاؤ، ماحول میں آ کر بات سمجھے گا۔ وہاں ظلمت کے ماحول میں تھا، یہاں نبی کے سامنے بیٹھا ہے، مسجد کا ماحول ہے، اور یہاں آپ نے سمجھانا شروع کیا۔ آپ دعوت دیتے رہے، حکم بن کیسان کو سمجھاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمام اقوام باطلہ کے لیے مسلمان کے ذمے اسلام کو سمجھانا ہے، مجبور کرنا نہیں ہے، مجبور کرنا نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی، لا اکراہ فی الدین، نماز کے لیے کہا کہ جی ٹھیک ہے چلیے، آپ چلیے میں آتا ہوں، ارے بھائی چلیے، کہ جی دیکھیے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ چیز، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو اسلام سے انکار کرتا ہے۔ آپ سمجھا سکتے ہیں، سمجھاتے رہیں، خوشامدی کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے سفر میں، ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا، باقی صحابہ مختلف سائے درختوں کے نیچے بکھر کر آرام کرنے لگے، قیلولہ کرنے لگے، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک مشرک آیا، اس نے آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی درخت پر، اس کو اٹھایا، تلوار ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کو جگایا، آپ اٹھے نہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا میں یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ میں اللہ بچائیں گے، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، روایت ہے تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ میں اللہ بچائیں گے۔
اتنا کیسے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گری. آپ نے تلوار اٹھا دی. فرمایا میں یمنعک منی، اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. سلمان بغیر دعوت دیے بدلے کا منتظر ہے. یہ تو دعوت نبی تو دعوت دے کر بھی بدلے کا منتظر نہیں ہے، یہ بغیر دعوت دیے بدلے کا منتظر ہے. اور یہ کہنا کہ میاں کتابوں میں دعوت موجود ہے، یہ کتابیں دعوت دینے کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ موبائل اور یہ دنیا بھر کے چینل، خدا کی قسم اس راستے سے تو دعوت کا استخفاف اور توہین ہوتی ہے، ورنہ نبوت کا طریقہ اس سے بہت مختلف ہے، بہت اعلیٰ ہے. اس زمانے کی جہالت ہے کہ باطل راستے دعوت پہنچا دو تاکہ سب کو دعوت پہنچ جائے. یہ طریقہ دعوت نہ یہ دعوت کا طریقہ ہے، نہ یہ نصرت کے اور مدد کے نازل ہونے کا راستہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بقول حضرت کے کہ جب حق کو جانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. چنانچہ روایت ہے کہ آپ نے تلوار سے سمال لی. فرمایا میں یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تو اچھا معاملہ کیجئے، آپ اچھا معاملہ کن خیر آپ تو اچھا معاملہ کیجئے. حالانکہ تلوار آپ کے ہاتھ میں نہیں. آپ نے فرمایا اس عربی سے اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اسلام تو میں نہیں لاؤں گا، اسلام تو میں نہیں قبول کروں، لیکن میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا. دیکھو میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ اگر دعوت پر آ جائے امت تو باطل یا راستے سے ہٹ جائے گا، یہ ہدایت پر آ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے اس میں ساتھ کہ آپ نے اس کو قتل نہیں کیا. آپ قتل کر سکتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، یا یہ کہ اسلام کا ڈیارہ کار قتل کر دشمن نہیں. آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا، حالانکہ اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، نہ اپنی حفاظت کے لیے نہ اس کو ختم کرنے کے لیے. نہیں، اس نے کہا میں اسلام تو قبول نہیں کرتا لیکن میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں. ٹھیک ہے چھوڑیے. لا اکراہ فی الدین، مطلب یہ تھا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کے لیے کہ غیروں کے لیے، لیکن مسلمان کو فرائض پر آمادہ کرتا رہے، خوشامد کرتا رہے. میں تو یاد کرنا چاہتا تھا، یہ نہیں کہ آپ سے کسی نے کہا عمل کر لو، آپ نے کہا ٹھیک ہے کریں گے، چلیے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، آپ خوشامد کریں. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن کیسان کو آپ لے کر بیٹھے اور آپ سمجھاتے رہے اسلام کی کہ اللہ کے وعدے. آپ صاف فرماتے تھے کہ اگر اسلام لے آؤ گے جنت ملے گی. حضرت عمر کو رحم آیا آپ پر کہ اتنی دیر ہو گئی اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ حاویہ، جہنم کا کی ایک وادی ہے حاویہ، وہ اس کا ٹھکانہ ہے. آپ اسے میرے حوالے کیجیے، میں اسے قتل کرتا ہوں. یعنی یہ آپ کی تعلیم ہے امت کے لیے، یہ آپ کی تعلیم ہے امت کے لیے کہ آپ نے عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. حالانکہ خیر خواہی میں کہہ رہے آپ کی، آپ تھک رہے، یہ تیار نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے کلمہ پڑھا. آپ نے ہمارا عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو حکم بن کیسان جہنم میں جاتا. اللہ نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم سے بچایا.
میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں، غیبی نصرتیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہوگا امت کے بارے میں، اور کیا سوچ ہوگی. ہم اس سوچ اس جذبے سے کتنا دور گئے، کتنا دور گئے. وہ اخلاق، وہ معاملات، وہ معاشرہ نہیں رہا جس سے مسلمان کے ساتھ رہ کر سارے اقوام باطلہ اسلام کو سمجھتی. یہاں اسلام یہ ہے، مسلمان کتاب سے اسلام بتاوے گا، کتاب میں دیکھو اسلام. دور نبوت میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں تھی، قرآن بھی سارا جمع نہیں تھا، بعد میں جمع کیا گیا ہے. یہ اسلام کا مدار کتابوں پر رکھتے ہیں؟ نہیں، اسلام کا مدار تو مسلمان کے اپنے اخلاق پر ہے، اسلام کا مدار تو مسلمان کے اپنے معاملات پر ہے. کتاب پر مدار نہیں ہے اسلام کا، اور کتاب اسلام کی تعلیم دینے کا طریقہ نہیں ہے کہ اسلام پہ کتابیں چھاپو اور کتابوں میں دیکھو کیا اخلاق ہے. نہیں، اخلاق تو عمل کا نام ہے، کتاب تحریر کا نام ہے. اخلاق تحریک ہے، اسلام تحریک سے ہے، یعنی اخلاق سے عملی اخلاق پیش کرو. تحریر سے نہیں اسلام سمجھایا جا سکتا. مسلمان کا اپنا عمل. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبی مددیں جتنی افرائی دعوت پر ہیں اتنی کسی اور عمل پر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت دینے کے لیے. آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا. آپ کو غم ہوا، اتنا غم کہ روایت میں ہے کہ آپ قرن ثعالب تک پہنچ گئے. آپ کو غم کی وجہ سے ہوش نہیں تھے، غم جیسا کسی کا کوئی سگا بھائی یا کسی کا کوئی چہیتا رشتہ دار یا کسی کا کوئی دوست سے بچھڑ جائے یا کوئی دنیا کا بھاری نقصان ہو جائے. جی ہاں، سنو، اس زمانے میں اگر کہیں اطلاع آ جائے کسی علاقے میں تو مسلمان کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہو گئے وہ کیا بات. جی ہاں، ایک آدمی مرتد ہوا ہے عمر کے زمانے میں، لوگوں نے آگے کہا مومنین کل آدمی مرتد ہو گیا ہے. میں نے کیا فرمایا؟ ارے کیسے مرتد ہو گیا؟ فرمایا اللہ اطعمتہ رغیفا، تم نے اس کو گھی کی چپڑی ہوئی روٹی نہ کھلائی. اگر تم اسے پراٹھے کھلاتے، اسے گھی کی چپڑی روٹی کھلاتے تو کس طرح سے مرتد ہوتا؟ کیا مطلب؟ اسلام تو آمد کا راستہ ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے اسلام سے. یقیناً تم نے اس کی بے اکرامی کی ہے، یقیناً تمہاری طرف سے اسے کوئی عزت پہنچی ہے، اس لیے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم کہ نے بات رد کر دی. اور انہوں نے بات، اور غم اس کا نہیں کہ میری بات نہیں مان رہے، غم اس کا تھا کہ جہنم سے بچ جاتے، جہنم سے بچ جاتے. آپ میں یہ ساری باتیں جتنی بھی کر رہا ہوں آپ سے صرف انفرادی دعوت پر آنے والی مددیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن ثعالب پر تھے کہ ایک دھماکہ ہوا، اس سے آپ متوجہ ہوئے، ہوش آیا آپ کو یہ کیسے دھماکہ ہے؟ اچانک جیسی دھماکہ متوجہ ہوئے، جبرائیل صاحب نے عرض کیا، جبرائیل السلام نے، کہ اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی جو آپ نے قوم سے کہی ہے، اور قوم کا جواب بھی سن لیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اس وقت مجھے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ دو پہاڑ جبل احمر، جبل ابو قبیس، جس کے درمیان سارا مکہ آباد ہے، اللہ نے یہ
پیشکش آپ کو کی ہے اور مجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ اجازت لے لو یا دے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایسا ملا دیا جائے اور دونوں پہاڑ ملا کر ایک کر دیا جائے اور جتنے اس درمیان میں آپ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں یہ سب کچل کر ختم ہو جائے. کتنی بڑی مدد. لیکن وہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں بار بار کہ نہیں، ہلاکت کا جذبہ، ہدایت کا جذبہ، ہلاکت کا جذبہ ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتا. امت کی ہلاکت کا جذبہ، ہدایت کا جذبہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا جذبہ ہلاکت کا ہوگا یا جذبہ ہدایت کا ہوگا. یہ دونوں جذبے دل میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں جذبے متضاد ہیں، دونوں جذبے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. آپ دیکھ رہے کیسے آپ کو ستایا جا رہا، سمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ان کو باقی رکھا جائے. میں دعوت دوں گا. فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، ان کی دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے مقدر میں اللہ کے یہاں ہدایت نہیں ہے. سنو دھیان سے، معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. فرشتہ خبر دے رہا اللہ کی طرف سے. ایک تو آدمی اس امید پر ہے، کوشش کرے چلو ہدایت پر آ جائے. فرشتے نے کہا نہیں، اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہدایت پر نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، پھر بھی میں انہیں باقی رکھنا چاہتا ہوں. اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا تو ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں جو آئندہ پیدا ہوں گی، سوچو تو صحیح. ہم تو موجود کو بھی ہدایت دعوت نہ دیں اور وہ ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کی پیڑ سے نکلنے والی اولاد کو دعوت دینے کے لیے. ارے تو غور تو کرو. دائی کی وسعت قلبی اور دائی کی سوچ کتنی وسیع ہوتی ہے. میں یعنی ان کو باقی رکھا جائے، ان کو باقی رکھا جائے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ نہ لائیں. یہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نبی کے ذمہ محنت ہے. نہ میں ایمان پر، لیکن میں کی ہلاکت نہیں چاہتا. چنانچہ میں نے عرض کیا اتنی بڑی مدد اللہ کی اس پر کہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں. میرے دوستوں کے عزیزوں، آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ اگر مسلمان وہ غیبی مددیں جو صحابہ کے ساتھ تھی اور وہ امن جو اس سے اللہ نے صحابہ کا نوازا تھا، اگر آج مسلمان یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر اپنے دین کی دعوت پر آ جائے. یہ مسلمان کے دین پر استقامت کا سبب ہے اور تمام انسانیت کی ہدایت کا سبب ہے. دعوت فرماتے تھے کہ دعوت دو دھاری تلوار ہے، دونوں طرف کام کرے گی. دعوت دونوں طرف کام کرے گی. مسلمان کے لیے استقامت کا سبب اور ساری مسلمان کے لیے ہدایت کا سبب جو ہے استقامت کا سبب اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب. مسلمان کے لیے استقامت کا سبب اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو دعوت دینے والا بنایا تھا. اس دعوت سے خود دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس دعوت سے خود دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. دعوت ہے اس لیے تاکہ اس سے ماحول بدلے، اس سے ماحول بدلے کہ اپنے دین کو دعوت میں لاؤ، اپنے دین کو دعوت میں لاؤ. جتنا دین دعوت میں آ جائے گا اتنا دین ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے، کیا مؤذن نماز چھوڑ دیتا ہے؟ اذان دے کے چلا جائے؟ ایسا کہیں ممکن نہیں ہے. مؤذن اذان دیتا ہے، وہ نماز صرف داعی ہے
اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مؤذن نماز چھوڑ دے، کیونکہ وہ خود دعوت دے رہا ہے دوسروں کو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ خود کہہ رہا ہے چلو کامیابی کی طرف، چلو نماز کی طرف، وہ خود دعوت دے رہا ہے۔ جب دین کا داعی ہوتا ہے وہ اپنے دین پر اور اپنے فرائض پر، احکام پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ اصل یہ ہے کہ مسلمان جتنا پریشان ہے اور حالات سے مجبور ہے، یہ اللہ کے یہاں اپنا عذر پیش نہیں کر سکتا، اس لیے عذر وہ پیش کر سکتا ہے جو ذمہ داری پوری کرے۔